ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، آپ کے سامنے اب جو کچھ الفاظ کہے ہیں یہ وہی الفاظ ہیں جو کسی بھی خطبے کے شروع میں ہر وائز کو کہنا ہی چاہیے، اور یہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات اور تعریف اور حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات ہیں۔ صلوات کے بارے میں انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے، صلوات کیا ہے اور صلاۃ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں میں نے کہیں وہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتق اللہ یا پھر اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ جیسا کہ حق ہے اللہ کی تقوی کے اختیار کرنے کا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تم نہ مرنا سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو یا اسلام لا چکے ہو یا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے ہو۔ یہ اس کے تمام مفہوم ہے۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ اصدقہ کا مصدر یوز ہوا یہاں پر، اصدقہ، اصدقہ کا مطلب ہے سب سے اول درجے کی، ٹھیک ہے، جیسے کہ اکبر ہوتا ہے۔ وَأَحْسَنَ الْهَدْيَ هَدْيَ محمد، اور کہ سب سے بہترین راستہ یا ہدایت کا راستہ یا طریقہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور جتنے بھی اور باقی کے معاملات ہیں وہ سب کے سب شر ہیں، اور جتنی بھی اور باتیں ہیں یعنی کہ جتنے بھی اور معاملات کے بارے میں اور ان دونوں کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں بدعت ہیں، اور ساری بدعت گمراہی ہے، اور ساری گمراہی آگ میں جلنے والی ہے یعنی کہ جہنم کی آگ میں۔ اور یہ تمام الفاظ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ملتے ہیں۔ خطبے کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سب بیان کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ جو ڈسپلے میں ایک حدیث موجود ہے اور ایک آیت ہے سورہ محمد کی۔ ہم نے انگلش میں اس لیے شیئر کی ہے کیونکہ ہر کوئی شاید اردو ریڈ نہیں کر سکتا، اور پھر یہ بھی کہ میں ذاتی طور پر میں اس بات کی قائل ہوں کہ اردو سے بہتر انگلش میں آپ ووکیبلری سمجھ سکتے ہیں عربی کو اگر آپ ٹرانسلیشن میں دیکھتے ہیں تو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو اس چیز کا ایڈوانٹیج ہے یا ایج ملا ہوا ہے کہ ہم اردو اسپیکنگ ہے، لہٰذا اردو اسپیکنگ لوگوں کے بہت زیادہ الفاظ، ایون عام زندگی میں یوز ہونے والے الفاظ عربی کے بالکل قریب تر ہیں یا تقریباً وہی ہے۔ تو آپ میں سے جنہوں نے اردو کی ہسٹری تھوڑی بہت پڑھی ہو، جو کہ اسکول کالج میں تھوڑا بہت تو پڑھایا ہی جاتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عربی بیسکلی اس کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیرائیو فارم عربی کے اندر سے ہم نے وہ اردو نکالا ہے، فارسی عربی۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ بہت سارے الفاظ ہماری زبان پر آسانی سے چڑھ جائیں گے اور ذہن میں آسانی سے یاد ہو جائیں گے، اور اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بنایا جن کے لیے یہ اردو بھی ایک ایلین لینگویج کی طرح آئے گی۔ دیکھیے جو لوگ انگریز بیسڈ ہوتے ہیں نا، انگریزی بیسڈ ہوتا ہے، ان کو پوچھے گا کہ ان کو کتنی مشکل ہوتی ہے عربی کو پڑھنے اور یاد کرنے میں، جس کی وجہ سے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہے، تو وہ لوگ تھوڑی زیادہ محنت کرتے ہیں تو زیادہ سیکھ لیتے ہیں۔ ہم پر اللہ نے اپنا انعام کیا اور انعام کی وجہ سے ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ انعام کیا ہے کہ ہمیں آلریڈی سیٹ ایک لینگویج ملی جو ہماری مدر لینگویج ہے، اور ہم لہٰذا اس پر کوشش نہیں کرتے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو ہم سمجھ لیں گے۔ جو تھوڑی بہت بھی کوشش ہوتی ہے نا بگنر لیول کی، وہ بھی ہم نہیں کرتے۔ یہ جو لوگ تھوڑا بہت بگن کرتے ہیں، لیول 1 2 پر آتے ہیں، انہیں لگتا ہے اچھا یہ تو بڑا آسان، تو وہ آگے نہیں پہنچتے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس انعام میں، یعنی کہ نعمت میں جو ٹرائل ہے، اس ٹرائل پہ ہمیں آسانی کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تھا، پروگرس کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ ہم حدیث کے ٹیکسٹ بھی پڑھیں تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ حدیث کے ٹیکسٹ میں اور ٹرانسلیشن میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا ٹاپک ریلیٹڈ ہے آخرت سے یا پھر اینڈ آف ٹائم سے، تو اسی کے حوالے سے پہلے بھی جیسے شروع میں اناؤنس کیا تھا کہ کتاب الفتن جو ہے وہ ہمارے لیے مسلسل آپ دیکھیں پوائنٹ آف ریفرنس رہے گی، اور قرآن تو ہے ہی۔ تو آپ کے سامنے اس وقت دونوں ہی چیزیں رکھی ہے۔ سورہ محمد کی یہ آیت ہے، جو آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 17، اس کے آگے اور پیچھے کی تمام آیتیں ہی غور طلب ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس پر غور چاہیے، فکر کرنی چاہیے اس۔ تو اگر آپ لوگ اپنے پاس اپنے قرآن میں اس کو کھولیں گے تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے میں چند آیتیں پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ یہ آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ٹیکسٹ قرآن سے، سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد آپ کو جز 26 میں مل جائے گی، یا جس کو آپ لوگ پارہ کہتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں، اس کو کیونکہ ہم بہت ڈیٹیل میں اس لیے نہیں دیکھیں، ہمارے پاس اور بھی بہتر ریفرنسز ہیں جو کہ اسی آیت کو مزید ایکسپلین کریں گے، اور صرف ایک بیسک گراؤنڈ بٹھانے کے لیے ان آیتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں میں، تاکہ آپ کے پاس کم سے کم کچھ نہ کچھ راستہ ہو چلنے کا۔ آپ اگر اکیلے بیٹھے تو اس پر غور کریں، اور ان کے الفاظ کیا ہیں مختلف ٹرانسلیشن میں، ان کے روٹس وغیرہ، یہ سب دیکھنے کا طریقہ کار آپ سیکھ بھی رہے ہیں، پچھلے دنوں ہم سکھاتے بھی رہے ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں بھی اللہ کے دن سکھاتے رہیں گے۔ اگر پھر بھی کچھ سوال ہوگا تو آپ ضرور کیجیے گا۔ اس آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھپا یعنی کہ مہر جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ سٹیمپ کو بھی کہتے ہیں ٹھپا، اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آیا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، وَاتَّبَعُوا کا لفظ میں نے آج ہی صبح والی کلاس میں بھی ایکسپلین کیا تھا، اور احواءہم کو ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ تدبر کی کلاسز میں ہم ہوا کو ڈسکس کرتے رہے، ہوا، اور سورہ نجم کے اندر بھی آیا تھا یہ لفظ، پھر مسنون دعاؤں میں بھی یہ لفظ آیا تھا، جس کا مقصد مفہومی یا اصطلاحی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے خواہشیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی خواہشوں کے پیروکار ہیں۔
یعنی کہ اس کو فالو کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں ہم سے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یا حدیث یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو وہ جب وہاں سے نکلتے پہلے تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ظاہر ہے انہوں نے اس کا ٹھٹا لگانا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مذاق اڑانا ہوتا ہے. تو جب وہ تمہاری بات سنتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں، پھر دوسرے لوگ جو علم والے ہیں ان سے وہی سوال کرتے ہیں. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کراس کوشچننگ کرتے ہیں. کچھ لوگ کراس کوشچننگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے علم میں اور راسخ بن جائیں. راسخ کا مطلب ہوتا ہے علم پر پکے ہو جائیں. ٹھیک ہے، ان کو کنوکشن آ جائے. لیکن یہ کون لوگ ہیں جو اس لیے پوچھتے ہیں کہ کوئی غلطی نکل آئے تو ہم ان کا مذاق اڑائیں، کیونکہ فالو تو ہم نے ویسے کرنا بھی نہیں ہے بلکہ ان کے دل میں بھی شک ڈال دیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم. اب یہ طبع کا طبع کا لفظ اتفاق کی بات ہے کہ آج ہم نے کلاس میں طبع کا لفظ پڑھا تھا. طبع کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا، کلوز کر دینا. ٹھیک ہے، طبع طبیعت والا جو روٹ ہے یہ وہی ہے. اس آیت کو دیکھیے گا کہ یہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے. پہلی آیت کو دیکھیے گا، اس کے بعد اگلی آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. مجھے 1 منٹ دیجیے گا پلیز. جی تو آیت نمبر 17 میں دیکھیے گا. آیت نمبر 17 میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اہتدوا، والذین کو الگ کیجئے، اہتدوا یہ ہدایت سے نکلا ہے، ہدایت کے فالو کرنے والوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو ہدایت لکھا ہوتا ہے یہاں پر. تو یہاں پر یہ جو ہے نا مہتدین، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، قرآن میں آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی شروعات میں بھی یہ لفظ استعمال کیا. مہتدین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن کو ہدایت ہو گئی اور وہ ہدایت کو یعنی کہ لے لیتے ہیں اور اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے ہدایت میں اور ہدایت پر چلنے والوں میں. اہتدوا ہدایت کو فالو کرنا، تو یہ دو علیحدہ علیحدہ ٹرمز ہیں. اللہ سبحانہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ کہ اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں یا ہدایت کو فالو کرنے والے، اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی، یعنی کہ تقوی عطا کیا. اللہ سبحانہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ تقوی. زادہم زیادہ ہو گئی، زیادہ ہو گئی ان کی ہدا یا خاص ہدایت، وآتاہم اور ان کو پھر اللہ نے تقوی عطا کی. یعنی کہ ہدایت آنے کے بعد لیول 1 2 تھرڈ لیول پہ جا کر آپ تقوی آپ کو حاصل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا مطلب تقوی نہیں ہو سکتا، ہدایت کی وجہ سے تقوی آ سکتی ہے جب آپ ہدایت کو فالو کریں گے. ہم یہاں پر کرنٹلی کس ہدایت کی بات کر رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں ابھی. اور پچھلے سیشن میں ہم نے جو ویڈیو دیکھی تھی وہ، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ اب فتنہ کھل رہا ہے، لہٰذا فتنے کے بعد تھوڑا سا مینٹلی اور قلبی طور پر آپ کو کام ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تقویت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی آیات سے اور اللہ کی نشانیوں سے. اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور پھر دوبارہ ایک دفعہ اس کو دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا چیزیں تھیں، کیا ساری ہی چیزیں ہمارے لیے تھی یا نہیں تھی. آگے چلتے ہیں. فَهَلْ يَنظُرُونَ، اب یہ آیت بہت اہم ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں
کہ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون لوگ؟ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت یا کھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی، یعنی کہ ایک ڈرانے والا آ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے، نبی ہے، کیا یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے، یعنی کہ قیامت اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہے، پھر جب ان کے پاس قیامت آ جائے تو انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا؟ یعنی کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ جب ان کو قیامت کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں یا قیامت کے آنے سے پہلے ہی انہیں ڈرایا جاتا ہے، تو یہ بجائے ڈرنے کے، نصیحت لینے کے، یہ چاہتے کیا ہے کہ اچانک سے قیامت آ جائے؟ لیکن قیامت کی نشانیاں آئیں گی اس سے پہلے، تاکہ وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ اپنی ہدایت پر پکے رہیں، تقوی میں بڑھ جائیں، اور وہ لوگ کہ جن کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی ان باتوں کی، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نصیحت پکڑ لیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ جو مہلت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ جو اللہ نے اکرام کیا نا اپنے بندوں پر، ان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نشانیاں، ان نشانیوں کا سراغ حاصل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ آگے آیت دیکھیں، آیت نمبر 19، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ تو اے نبی، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ صرف نبی کو نہیں کہا جا رہا، نبی کے ذریعے نبی کی امت کو کہا جا رہا ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اللہ سے مسلسل استغفار کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کو یہی بات سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کی ڈیمانڈ یہی ہے ہم سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے لیے بھی استغفار کریں، اور مومن عورتوں اور مومن مردوں کے لیے بھی کرنی ہے۔ تو یہاں پر لفظ آیا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والے، مسلمان نہیں لکھا ہوا یہاں، مسلمین والمسلمات بھی تو لکھا ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی الفاظ دوسری جگہ پر استعمال کیا، مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں نماز میں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ والی جو دعا ہے پوری اینڈ تک، اینڈ تک، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ ایک دعا ہے یا دو دعائیں ہیں؟ ان دو دعاؤں کا وہ بیسکلی یہ دو دعائیں میں جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں، باقی ہمارے نماز کے سیشن میں سنیے گا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاة والی دعا جو ہے وہ علیحدہ ہے، اس کے بعد ہے رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات، یہ جو دعا ہے یہ قرآن کی دعائیں دو، اور ان دعاؤں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا، دیگر اور دعائیں بھی سکھائی ہیں ہمیں۔ اس گائیڈنس میں آپ دیکھیں اس آیت کی اتباع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کہ ہم مومن عورتوں اور مومن مردوں کے لیے ہم نے ضرور ضرور دعا کرنی ہے، تو ان کے حق میں بھی استغفار قبول ہوگا اور ہمارے حق میں بھی قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا، دوسرے مومن مرد اور عورتیں آپ کے لیے بھی دعا کریں گی، یعنی کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ سمجھ آئیے آپ کو، یہ مومن عورتوں اور مومن مردوں کا آپس میں کیا رابطہ ہے، کیا ان کا رشتہ ہے، یہ بہت اہم ہے۔ یہ رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے بنا ہے، اللہ کے بعد اللہ کے نبی، یعنی کہ ہمارے نبی، ہم جن کی امت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنا ہے، لہٰذا اس رسی کو پکڑ کر رکھنا ہے۔ کیا ہے وہ؟ قرآن ہے اور حدیث ہے، اسی لیے بار بار گھوم پھر کے ہمیں واپس ادھر آنا ضروری ہے، کہ یہ نہ ہو کہ شیطان ہمیں بیچ میں سے اچک لے اور ہمیں مس گائیڈ کر دے، یا ہمارے دماغ کو اتنا منتشر کر دے کہ ہم یہی بھول جائیں کہ ہم کس مقصد سے آئے تھے۔ تو جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے، جیسے کہ پچھلے ہفتے آپ کو تھوڑا سا باہر لے کر گئی میں، تھوڑی سی دنیا کی سیر کروائی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مومن، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا، مسلمان غافل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر مسلمان اپنی غفلت پر کام کر لے گا تو وہ مومن بن جائے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
اور پھر تمام انعامات دنیا میں اور آخرت میں دونوں کی بات کر رہی ہوں میں، وہ مومنین کے لیے ہے۔ خاص بخشش اللہ کی اور خاص رحمت وہ بھی مومنین کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہ بھی مومنین کے لیے ہے۔ لہٰذا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں اصل جو کہتے ہیں نا جو باب باندھنا تھا وہ تھا آیت نمبر 18 جو آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے اس وقت، کہ کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اچانک سے قیامت آ جائے؟ اب یہ چاہے جو بھی چاہتے ہیں، لیکن اس میں فائدہ کس کا ہو گیا؟ مومنین کا فائدہ ہو جائے گا اس میں، مومنین اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ جب مومنوں کو کوئی چیز یاد کروائی جاتی ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ ریمائنڈر ہمیشہ مومنین کو ہی بینیفٹ کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی نالج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ آپ کی ایمان کی نشانی ہو سکتا ہے اور آپ کے ایمان کی زیادتی کا سبب ہو سکتا ہے، ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ قرآن میں کہہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو کہ لازم آئیں گی، لیکن یہ 10 نشانیاں جن کے بارے میں بات ہوئی ہے یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ دیکھیے چھوٹی نشانیاں یا بڑی نشانیاں، تو یہ جان لیجئے گا کہ یہ 10 بڑی بڑی نشانیاں، اس کے علاوہ چھوٹی نشانیاں بہت سی ہیں، اور یہ 10 بڑی نشانیوں میں دیکھیے سب سے پہلے کیا یہاں پر بتاتے ہیں رسول اللہ، ایک مرتبہ یہ ایک واقعہ ہے یا ایک سچویشن ہے جس میں کہ اصحاب جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ڈسکس کر رہے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان کو جوائن کرتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہم قیامت کی گھڑی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اباؤٹ دا آور کا مطلب ہوتا ہے قیامت کی گھڑی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ یعنی کہ تم جو یہاں پر ڈسکس کر رہے ہو اس کے لیے مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور اسپیسیفک ہو کے کہ یہ وقت اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، جس میں سے ہے سب سے پہلے دخان، الدخان، اس کو کہتے ہیں دا اسموک، الدخان، دا گریٹ اسموک آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہے دجال، دجال کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہاں پر دجال سے مراد کون سا دجال ہے؟ دجال اکبر، جس کے بارے میں آیا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور ایک آنکھ پر گوشت ہوگا جو کہ انگور کی طرح سے بالکل ابھری ہوئی ہوگی۔ پھر دابت الارض کی بات ہو رہی ہے، دا بیسٹ جس کو یہاں پر لکھا ہوا ہے، دا بیسٹ، دابت الارض، دابا ویسے بھی وائلڈ اینیمل کو کہتے ہیں، بیسٹ کو بھی کہتے ہیں، لیکن دابت الارض ایک خاص جانور ہے جو کہ بات کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جانور بات کرے گا اور یہ زمین سے نکلے گا، بالکل آخری وقت کی بات ہے، اور سن کا اپنی اس وقت کی جگہ سے ہٹ کر کہیں اور پر غروب ہو جانا، اور پھر یہ کہ عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہونا یا خروج ہونا، اسی طرح سے یاجوج اور ماجوج، اور پھر یہاں پر آ رہی ہے بات 3 لینڈ سلائڈس کی، لکھا ہوا ہے ون ان دا ایسٹ، ون ان دا ویسٹ اینڈ ون ان دا عربین پیننسولا. And the last of that is a fire which will emerge from Yemen and drive the people to their place of gathering. اچھا، اس حدیث کے بارے میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ یہ حدیث انٹرسٹنگ تو ہے ہی 10 بڑی بڑی نشانیوں کے حوالے سے، اور ان نشانیوں کو سننے یا پڑھنے کے بعد ویسے تو دل اور دماغ بہت کھل جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انسان جو کہ ایک کہنا چاہیے لیزی میمل ہے، وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ تو ابھی ہونے نہیں والا، یہ ابھی تو نظر نہیں آ رہی، یہ 10 نشانیاں تو نہیں ہے لہٰذا ابھی تو نہیں آ رہے۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں ایز اے مسلم آپ ایک نالج کا جو پہلو ہے وہ یہ جان لیجیے گا کہ اس حدیث کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں یا محدثین لکھتے ہیں، بہت سے محدثین، کہ اس حدیث میں بیان ہونے والے واقعات یا نشانیاں اپنے سیکوینس کے حساب سے ہی بیان کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، سیکوینس کے حساب سے، یعنی کہ پہلے یہ ہوگا، دوسرے نمبر پر یہ ہوگا، تیسرے نمبر پر یہ ہوگا، تو اس میں آپ دیکھیے گا دا گریٹ اسموک آئے گی، اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، پھر دابت الارض آئے گا جو بات کرے گا،
اور پھر اسی طرح سے دیگر اور چیزیں. اب یہاں سے میرا خیال ہے آپ لوگ بہت ساری چیزیں تو عام بندہ نہیں جانتا، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں یا 3 چیزیں میں کہوں گی ایسی ہیں جو تقریباً ہر مسلمان کو تقریباً پتہ ہی ہوتی ہیں آج کل کے اعتبار سے، جو اتنا اوور فلو آف ڈیٹا اور میڈیا کا وقت ہے نا، اس میں سب کو پتا ہوتا ہے یہ. ایک تو یہ کہ دجال کا ظہور، اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کا آنا یا سیکنڈ کمنگ آف عیسیٰ ابن مریم، اور پھر یاجوج ماجوج کا آنا. اس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلے دجال آئے گا، پھر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ السلام، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں. اب یہ حدیث ان کوشچن جو ہے یا حدیث ان ڈسکشن ہمیں ایک انسائٹ تو دے ہی رہی ہے کہ یہ بڑی بڑی نشانی آئیں گی، لہٰذا یہ آیت سورہ محمد کی آیت اس کی تصدیق کر دیتی ہے، کیونکہ قرآن حدیث کو اور حدیث قرآن کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. یا میں تو یہ کہوں گی کہ حدیث قرآن کو کمپلیمنٹ کر دیتی ہے، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں پر ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. صحیح، ڈیٹیلز وہاں پر ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی بڑی نشانیاں اگر آپ اس کو سائڈ پر کر دیں اپنے انسانی انسٹنکٹ کی وجہ سے، تو ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی بہت ساری نشانیاں رہ جاتی، جس میں سے آپ کو جو ویڈیو دکھائی تھی پچھلے ہفتے، اس کے اندر بہت ساری بڑی چھوٹی نشانیاں انہوں نے گیدر کر لی. مسلمانوں کو دیکھنے میں یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید کسی مسلمان نے بنائی ہے، عیسائیوں نے دیکھا تو ان کو لگا کہ کسی عیسائی نے بنائی ہے، اور اسرائیلی یا پھر یہودیوں نے دیکھا تو انہیں لگا کہ کسی یہودی نے بنائی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں الگ الگ نوشنز موجود ہیں کہ یہ آخر کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے. اب ہمارے لیے یہ پوائنٹ بالکل بھی ڈسکشن کا نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے فائدہ مند بات ہمارے لیے کیا ہے. اس ویڈیو میں ہمارے لیے کیا فائدے کی بات تھی. اب کیونکہ دنیا کی جیو پالیٹکس یا کہہ لیجیے گلوبل پالیٹکس اور کانسپریسیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس والے کیچڑ میں جانا ہی پڑے گا، چاہے آپ ہائی بوٹس پہن کر جائیں یا ننگے پیر جائیں. یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی احتیاطی تدابیر ہے، لیکن آپ کو جانا ضرور ہے دیکھنے کے لیے، ادروائز آپ دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. اور اگر آپ کٹ کے بھی رہیں گے تب بھی ان نشانیوں کو ظہور تو ہونا ہے. لہٰذا اگر آپ دنیا میں رہیں اور دنیا کا حصہ بنے رہیں تو آپ زیادہ اس بارے میں نالج حاصل کر کے اور مسلمانوں کو بھی اس کے بارے میں اویئر کر سکتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ اس ٹو بازی کا آخر کیا مقصد ہے آج کے دور میں؟ اور بھی بہت ساری چیزیں جس کے بارے میں ٹو لگائی جا سکتی ہے. تو ہم اتنے گمبھیر مسئلے، اتنے گمبھیر ٹاپک کے بارے میں آخر کیوں ٹو لگا کر بیٹھے ہیں کہ کیا نشانیاں ہیں، وہ کیا نظر آئیں گی، پھر کیا ہوگا، کیا وہ آ چکی ہیں، کیا ہمارے پاس 50 سال رہ گئے ہیں یا ہمارے پاس ابھی 300 سال رہ گئے ہیں. ہم ان باتوں پر آخر کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا یہ کہ ہم کیوں اس کے بارے میں اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں؟ بس اپنی زندگی گزاریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں اور بس ختم. اس کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیے، کون بتائے گا؟ کوئی بتانا چاہے اپنا جو اس کا ذاتی پرسپشن ہے. جی، بنت عبد القادر کے نام سے ہمارے ساتھ کون ہے؟ مولانا شفیق. اچھا، اس میں مینلی انم تو شفیق ہے. جی ان کی یہ چوتھا آئی ڈی ہے انم کا. چلے گا. اچھا، اس میں ہاں جو جی، آپ بتائیں، شاید آپ بتائیے. ایڈیشن کی بات جو کر رہی تھی کہ ہمیں پڑھنا کیوں چاہیے، مینلی تو بات ہوئی ہے کہ ایک تو اس سے وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں پہ اور اس پہ بلیف ایک تو بڑھتا ہے ہمارا کہ بھئی جو آنے والی چیزیں ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں گائیڈنس دی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی ہے، ایک قسم کا نہیں بھی پتہ، لیکن پھر بھی بلیف کر لیں ایک قسم کا یہ ضرور پڑتا بڑھ جاتا ہے اس سے بھئی آگے چل کے کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس بارے میں بھی ہمیں بتایا تھا. ٹھیک ہے، صحیح. چلے آپ کے اس پوائنٹ کو لے لیتی ہوں میں، پھر میں کہوں، اب میں آپ کے سامنے آرگیومنٹ یہ رکھوں کہ بلیف بڑھانے والے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں.
यही क्यों? और इससे बेहतर है वो। मतलब ये तो जरा कंफ्यूजिंग है ना, डरावना भी है, और समझ भी नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है हम रिलेट भी नहीं कर पाएंगे इससे। जब मुश्किल है, समझ ले, ये अलजेब्रा के सवालों के जैसे। बताइए फिर यही क्यों? कौन बताएगा? नहीं, इसमें एक तो चीज इस तरीके से हम कह सकते हैं, यही क्यों को वाले सवाल में ये हो सकता है कि मतलब तो पहले पता होना चाहिए ना। हम्म कि एंड, मतलब कि एंड के बारे में तो कोई भी ऐसा डिस्कस नहीं कर रहा होता। हर कोई डिफरेंट क्रिएशन या डिफरेंट चीज़ों के बारे में, ये ज़मीन हम्म। कैसे बनी, आसमान कैसे बना, और इसके आगे ब्लैक होल क्या है, तो ये चीज़ें दूसरी क्या है, उसके बारे में हम्म। ज़रूर डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन ये हम्म। सब ख़त्म कैसे होगा, इस बारे के अंदर बहुत ही कम डिस्कशन हो रही होती है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से बिलीफ बढ़ाने के लिए भी इम्पोर्टेंट वो डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है एक। सही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, कह रहे हैं आप। जी हाँ, कैसे। सही है। सबिहा, आप लास्ट वीक से मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं। आप बताएं, आपको क्या समझ आया था? क्या क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आपने भी इसी इसी किस्म की चीजों पे गौर फिक्र करना शुरू किया? मैम, जो वो वीडियोस वगैरह देखी थी, एक तो मैं जो आपका अभी का क्वेश्चन है उसमें ये है कि हाँ, ईमान को दज्जाल के बारे में सुनते हैं और कई चीजें हैं तो उसको क्यूरियस हो जाता है ना बंदा, पता करना। फिर हम्म। उसमें कहा भी है, और नबी करीम हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि भाई किसी को नहीं पता कब आ जाए वो, किसको जमाना मिल बिल्कुल। जाए, तो हमें एटलीस्ट उससे बचने के तरीके पता होने चाहिए। तो सही है। इसलिए इंसान इससे और मिस्ट्री से तो बंदा वैसे भी अमेज होता है कि ढूंढता ही रहता है। हाँ सेकेंडली, जी, जो मैंने बिल्कुल। आपको पिछली बार बोला था, तो मैंने इल्यूमिनेटी का नाम लिया था। तो हम्म। मैंने उस पे बहुत पहले हाँ, देखा था सारा। तो हम्म। इससे मुझे ये आइडिया हुआ था कि सारा आवाज कट गई सबिहा की। सबिहा ने मेंशन किया इल्यूमिनाटी को, देख ठीक रहे है। हैं दज्जाल। लगता है आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, आवाज का अब दिक्कत आ आ रही रही है। है मुझे, आपकी कट के आ अब आ रही है, रही है। बीच बीच में कट जाती है। एक मिनट मैम, मैं दोबारा लॉग इन करूँ तो कोई नहीं, और अभी तो करता है, मैं ठीक है, अब देखती आप कंटिन्यू करें ना। हूँ। एक मिनट मैम, मुझे 1 मिनट दीजिए बस। जी जी जी। उमर है ना यहाँ पे? उमर, आप बताओ बेटा, आपका क्या स्टांस है इस पे? हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम अपना इतना वक्त यहाँ क्यों लगा रहे हैं? ट्यूसडे का एक पूरा दिन हमने क्यों दे दिया इस काम को? ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होने की वजह से, आई कैचिंग, या दिल को बड़ा महसूस हो रहा है इसलिए? ये हमारे साथ उमर उमर रहमान है ना, साथ? And ma'am, to align our life towards the best path. लिखते हैं भाई आप। अच्छा, इसमें उमर रहमानी मेरे ख्याल से। अच्छा, इसमें इल्यूमिनाटी की जो बात करी थी सभी ने, चलिए आ गई उमर माइंड यूसुफ में। है ये। जी मैम, तो जी जी। मैंने उस टाइम पे देखा था इल्यूमिनाटी का, तो मैंने कई पॉडकास्ट भी देखे अभी भी। अब जैसे कि हमारे यहाँ हनी सिंह है सिंगर, उसका पॉडकास्ट है। तो ये लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वैसे भी वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं इकोनॉमिकली लेकर के भी। मैंने देखा था एक ब्लू करके कोई कंपनी है, हम्म। वो पूरा इकोनॉमिक पूरा इसको होल्ड कर रही है, मनी को। और काफी पैसा ठीक है, है। कहते हैं कि 99% उनके पास है, वन हम्म। परसेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में है, वन तो ऐसे ही परसेंट है। सिर्फ। हाँ, तो और ऐसे ही है फिर। पूरा पूरा ये था कि मुझे ये लगा कि मुझे क्या लगा, मतलब जो उन्होंने इस हिसाब से बताया है कि सारा कुछ शैतान होल्ड कर रहे हैं, शैतानियत। जो इनका वो जी जी। बकरे वाला सीन है वो शैतान की ही फोटो है।
اور وہ ایک انہوں نے اسٹیچو بنا رکھا ہے، اور اس میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور کرتے بھی ہیں، جادو ٹونا اور گندی طریقے سے ورشپ کرنا، بلی فلانا ڈھکانا، یہ سب چلتا ہے ان کا. اور ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے ٹیمپل، اب کیونکہ یہ سیکریٹلی کام کر رہے ہیں، بہت سیکریٹلی، اور قریب 200-250 سال ہو گئے، 240 سال تو بتائے انہوں نے، ایئر بتایا تھا اس میں، 200-250 سال سے اچھا اس پہ کام ٹی وی کر رہے سے، ہیں. ہاں جی اب شروع ہوئے تھے، جی جی ایسا ہی ہے. اور بالکل جو ہے بہت سیکریٹلی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہوا بھی نہیں لگتی. اب اس تھوڑا یہ وقت اوپن بالکل ہوئے چند ہیں. لوگ تھے، اب تو ہزاروں میں ہے. ہاں اب تو بہت ہیں، تو اب یہ تھوڑا اوپن ہونا شروع، پھر بھی یہ اپنی چیزیں جلدی اوپن نہیں کرتے ہیں، مطلب آنے نہیں دیتے پبلکلی. اس میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، جیسے کہ کنٹرول کر لیتے ان ہیں، کا ہاں بھی جی ہاں جی بتایا تھا، ہاں جی جو کوئین الزبتھ کا بھی تھا اس میں، ہاں اور جی. یہ جو کچھ 1 اور 2 یہ دونوں تھے، ان کا بھی تھا، اوباما کا بھی نام تھا وہاں پر، اور ایسے ہی ہے. جان ایف کینیڈی، اور ان کو مروا دیا، ان کے بیٹے کو بھی مروا دیا. مطلب ان کا اگر تھوڑا سا بھی کوئی سیکرٹ یا ان سے تھوڑا سا بھی ہٹ کے چلتا ہے تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے بندہ، مطلب مروا ہی دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے. آج تک ان کی مسٹری سالو نہیں ہوئی ہے. ان کے بیٹے کو اگر بھی مروا آپ ہی نے دیا. جو ہے یہ جو ویڈیو دیکھی تھی، آپ کو ہوں اس میں یہ والا جو سارا آپ ڈسکرائب کر رہی ہے، اس میں کوئی آپ کو ریلیشن شپ لگا ان ساری باتوں کا؟ اس میں اس ویڈیو میں کچھ نظر آیا آپ کو؟ ہاں جی بتائیں. کام کر رہا ہے، وہ ڈانس کرتے بھی اس کو دکھایا گیا، اور صوفیزم میں بھی دکھایا گیا. اس کے بعد میں انہوں نے دکھایا کہ ایجوکیشن بھی بس ایک پپیٹ کی طرح یوز ہو رہا ہے، ایجوکیشن سیکٹر سے لے کر کے. اور یہ آپ کا اس کا تھا نا ورلڈ بینک کا، یہ سارا کچھ ان کا سارا سب سے پہلے ہی دکھایا میم، وہ پپیٹ شو کا دکھاتے ہیں نا، وہ ہاتھ دکھائے ہیں جی کہ سارا جی کچھ جی سب کنٹرول یہی کر رہے ہیں. جی اور ان دنوں جب میں بہت پریشان ہوئی تو میں نے مطلب اب سنبھالنا تو تھا خود کو، تو کنکلوژن یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں عبادت کرو، ادھر آؤ، میری طرف آؤ، غفور الرحیم ہو، معاف کر دوں گا. اتنا لینین وہ اتنے طریقے سے کرے، کیسے بھی ہو تم واپس آ جاؤ. مطلب وہ جانتے ہیں نا کہ شیطان کے کیا پیترے ہیں اور کس طریقے سے بالکل انسان کو گریب کیا ہوا ہے. تو وہ بالکل ہر طریقہ بس کہتے ہیں واپس آ جاؤ، میں معاف کر دوں گا، کیونکہ انسان تو جانتا نہیں. میں یہی سوچتی تھی ہر آیا کے بعد، ہر دوسری آیا کے بعد اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ، غفور الرحیم ہوں، معاف کر دوں گا، جی انسان جی ساری غلطیاں معاف کر دوں گا. تو وہ کیوں کریں؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ شیطانیت ہم نے جانی ہی نہیں ابھی تک. جب میں نے وہ دیکھا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہاں جی خود صرف ایک پپیٹ کی طرح ہیں، جی ہاں کہ چل رہے ہیں، بس ہم آتے ہیں، جیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں. اور وہ لوگ اپنے کام پہ لگے پڑے، ایک زمانے سے لگے پڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لگے پڑے ہیں اور آج تک ہیں، اپنے اپنے ایسے اس ہی ہے. کے اوپر ہیں. بالکل صحیح وہ آپ نے، بہت بالکل ماشاء اللہ، بالکل بہترین آپ نے ریلیٹیوٹی نکالی ہے اس میں سے. اسی لیے بیک گراؤنڈ کا ہونا ضروری ہے. اب جو ہم آگے جا رہے ہیں نا، آگے آنے والے دنوں میں، اب میں آپ کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے یہ الومیناٹی کا جو بھی مسٹری ہے نا وہ کھول دوں گی انشاءاللہ. جس ڈاکیومنٹری کی طرف یا جس ڈاکیومنٹری کی بنیاد میں بنا رہی ہوں کافی دنوں سے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا آپ کی زندگی میں کدھر ہے وہ، ہمارے خاندانوں میں کہاں ہے، پچھلے خاندانوں میں کہاں تھی، اور اب کہاں ہے. اس ویڈیو کو ڈی کوڈ کرنا ضروری تو ہے ہی، لیکن اگر آپ اس کی کمپلیٹ اس میں جائیں گے تو کافی آپ کا دماغ جو ہے نا وہ الجھ جائے گا، خاص طور پر جبکہ آپ قرآن اور حدیث کو بہت کلوزلی نہیں جانتے، اور ایزیلی دنیا کے معاملات سے ہم سب دنیا کے معاملات میں ایک دم سے گم ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی مسئلوں کی وجہ سے. تو جب آپ بڑے مسئلے کی طرف دیکھیں گے نا، سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے قیامت. یعنی کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر انسان کے لیے ہے. وہ لوگ جو قیامت کو کسی نہ کسی نظریے کے طور پر جانتے ہیں وہ بھی، اور وہ لوگ جو قیامت کو جانتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ بھی، ان کے لیے بھی یہ مسئلہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے،
ہمارے لیے یہ رہ گیا کہ ہمیں جو چیزیں نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں ہمیں جان لینا چاہیے، خاص طور پر جب کہ قرآن میں بتا دیا گیا، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر تھوڑی آیتوں کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ قیامت کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ قیامت کا جو عذاب ہوگا یا قیامت جب برپا ہوگی تو کیا تماشا لگے گا یا کس لیول کی ڈسٹرکشن ہوگی. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے کہ تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے اس بات کا. وہ ڈسٹرکشن تو الٹیمیٹ ہے، اس سے پہلے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ابھی سمیہ نے کہا نا کہ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچا لینا یا اپنے آپ کو درست کر لینا، بیسکلی مقصد یہ ہے. جو پہلا سوال تھا کہ ہم ان ساری چیزوں کو کیوں پڑھ رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں ہم کیونکہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے؟ جی نہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا کر نکل جائیں. قرآن کا اسلوب اگر آپ دیکھیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اسلوب ہے یا طریقہ کار ہے ڈیل کرنے کا، وہ یہی ہے کہ جو محبت سے آتا ہے وہ محبت سے آئے، جو کسی انسینٹیو سے آتا ہے وہ انسینٹیو سے آ جائے کہ چلو تمہیں یہ ملے گا، تمہیں وہ ملے گا، یا فلاں چیز چلی جائے گی، فلاں چلا جائے گا. اور کچھ لوگ بڑی بڑی دھمکیوں سے ڈر کے آتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے. پھر یہ کہ اللہ کے پاس یا اللہ کی طرف جانے کے بعد اور مزید کیا چیزیں ہم پر لاگو ہوتی ہیں، جو چیزیں جیسے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا پلرز آف اسلام، ستون جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں، اس کے اوپر ہمارا دین کھڑا ہوا ہے. بیسیکلی آپ کا ذاتی جو ایمان یا دین ہے نا وہ اس پر کھڑا ہوا ہے. آپ کا دین ان ستونوں پر کھڑا ہوا ہے جس میں کہ عقیدہ آ جاتا ہے سب سے پہلے، یا جس کو آپ کہتے ہیں توحید، اللہ کی وحدانیت. اس کے بعد آتی ہے نماز، صلاح، پھر روزے، زکوٰۃ، اور پھر حج. تو اگر آپ زکوٰۃ تک بھی جائیں تو یہ ہر شخص کے اوپر سمجھ لیجیے کہ واجب ہے. حج پھر ایک کنڈیشنل ستون ہے، یہ اس پر واجب ہو جاتا ہے جس کے پاس استطاعت ہے. اور استطاعت کا مطلب صرف پیسے نہیں ہوتے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے پاس اس طرح کی اپرچونٹی آ جائے. بہرحال یہ ایک الگ پوائنٹ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے حدیث کو پڑھنا، قرآن کو جاننا، اور جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں ڈرا رہے ہیں اس سے ایکچولی میں ڈر جانا. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ چیزیں، جیسے کہ سب سے پہلے اس کا نام ہی کیا ہے؟ اس کا نام ہے آئے پیٹ گوٹ. آئے الگ ہے اور پیٹ گوٹ الگ ہے. کہ میں نے ایک بکری پالی ہے، ٹھیک ہے. اور پیٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں نے اس کو سدھایا ہوا ہے. لفظ سنا، سدھایا ہوا. سدھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اس کو جیسے بھی ٹرین کیا. میں کہوں کہ میں نے کیٹ کو پیٹ کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جیسے میں نے اس کو سمجھایا وہ ویسے کرتی ہے. اور میں کہوں کہ یہ باہر جو کیٹ گھوم رہی ہے اس کو میں روز دیکھتی ہوں، یا دن میں 6-8 دفعہ جاتے آتے دیکھتی ہوں. میں اس کو جانتی ہوں، وہ مجھے جانتی ہے، لیکن وہ میری پیٹ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میرے حساب کتاب سے نہیں کرے گی. نہ مجھے اس کی سمجھ آئے گی، نہ اسے میری سمجھ میں آئے گی. لیکن پیٹ گوٹ کا کیا مطلب ہوا؟ کون ہے گوٹ؟ سارے وہ لوگ جو اس پوری دنیا کی پالیٹکس کو سمجھ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے، کیونکہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے. جیسے کہ انہوں نے بڑی بڑی چیزیں دکھائی. انہوں نے دکھایا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اسامہ بن لادن دکھایا، جو کہ بہت چیزیں واضح ہیں نا. پھر انہوں نے سم تھنگ لائک کرائسٹ فگر دکھائی انہوں نے، جو کہ تھوڑی دیر بعد ہی پتا چلتا ہے کہ وہ کرائسٹ نہیں ہے، وہ اینٹی کرائسٹ ہے. انہوں نے واضح طور پر دکھایا، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ کرائسٹ ہی ہے، انہوں نے یہی دکھایا کہ وہ اینٹی کرائسٹ ہے. پھر انہوں نے دنیا کی ڈسٹرکشن دکھائی، اور کچھ بہت ہی معیوب اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کہ اگر مزید ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بہت واضح طور پر. لیکن کچھ جو واضح پہلے ہی نظر آ رہی تھی، جو چھپی ہوئی ڈیٹیلز نہیں ہے، جو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھیے گا جا کر. پلیز ان ساری ڈیٹیلز کو تھوڑا لکھ لیجئے تو میں آپ کو کچھ پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آنکھ ہے، کچھ میڈیا ٹائپ کی آنکھ بنائی ہوئی ہے، یا کہنا چاہیے روبوٹک آنکھ ہے جو باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے.
اور وہ ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی ٹائپ کی چیز کو مانیٹر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو نوٹ کیجیے گا. جب پچھلی دفعہ ہم نے ریویو لیا تھا تو اس میں کسی نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا تھا. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ٹیسٹ ٹیوب یا آئی وی ایف وغیرہ نظر آ رہا ہے اس میں. لیکن آپ غور کیجیے گا کہ وہ جو بچہ انہوں نے دکھایا ہے کہ جو بچہ بن رہا تھا اس ووم میں، اس آرٹیفیشل ووم میں، وہ کیا ہے، کون ہے وہ نکل کے آتا ہے تو کیا بنتا ہے، اور وہ آنکھ کس کی ہے. پھر ایک بچہ دکھایا انہوں نے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسا ینگ انسان دکھایا جس کا جو دماغ ہے نا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، سر اس کا کٹا ہوا پھٹا ہوا ہے، اور اس پہ کوئی اور چیز آپریٹ کر رہی ہے، اور اس کو ایک چیز مسلسل بول رہی ہے اس کے اوپر، شیطان نما شکل کی. شیطان نہیں ہے وہ، لیکن شیطان نما شکل کی ہے. وہ چیز اس بات کو سگنیفائی کر رہی ہے کہ ینگ مائنڈز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور ان کے دماغ میں وہ جو چیز بول رہی ہے نا، وہ مٹیریلزم ڈالا جا رہا ہے. مائنڈ پروگرامنگ ہو رہی ہے، مٹیریلزم ڈالا جا رہا ہے کہ رچ کیسے بننا ہے، پیسے کیسے کمانے ہیں، وہ بندہ امیر ہے، اس کے پاس فلاں گاڑی ہے، وہ وہاں جا رہے ہیں، ادھر گھومنے جا رہے ہیں. یہ جیسے کہ آپ نے دیکھے یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارمز پر دکھاتے رہتے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ ویڈیوز ہی بنا رہا ہے، اور وہ گھوم رہا پھر رہا، کھا رہا پی رہا، یا لگ رہا ہے گھروں میں لوگوں کے بس شادیاں ہی ہو رہی ہیں. ایسے ہی لگ رہا ہے نا، کام کی چیز تو چھپ جاتی ہے پھر. تو مائنڈ پروگرامنگ کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے دکھایا کہ عورت یا ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے ہاتھ میں ایپل لے کے. وہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. اور اس کے اطراف میں کچھ روبوٹس یا کچھ میل فگرز ہیں کہ وہ لڑکی کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. عورت کو صرف اور صرف ریپروڈکشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور عورت کی جو سو کالڈ امپاورمنٹ ہے وہ صرف کہنے کے لیے ہے، وہ حقیقی طور پر نہیں ہے. یعنی کہ اس کے حقوق بیسیکلی سارے پامال ہو رہے ہیں، اور بھی چیزیں اس کے اندر سگنیفائی کی جا رہی ہیں. کہ ساری باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ دنیا میں چل رہا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کا اویئر ہونا ضروری ہے. آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، آپ خود کیا دیکھ رہے ہیں. آپ بار بار بچوں کی طرف چلے جاتے ہیں، میرا بچہ، میرا بچہ، میرا بچہ، اس کا بچہ، میرا چھوٹا بچہ، میرا بڑا بچہ. ذرا بچوں سے ذرا ہٹیے اور اپنے آپ کو دیکھیے، آپ خود کیا دیکھ رہے ہیں. کیا آپ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سک رہے؟ کیا نہ چاہتے ہوئے بھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں؟ میں ابھی گناہ ثواب کی تو بات ہی نہیں کر رہی، ایسی چیزیں جو کہ آپ بالکل آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، آپ کے انٹرسٹ کی بھی نہیں ہے، آپ کے سامنے آ جاتی ہے. کیوں آ جاتی ہے؟ ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے، ہماری مینٹل انرجی ضائع کرنے کے لیے، اور ہمارا ایونچولی ہمارا ایمان ضائع کرنے کے لیے. اگر مسلمان ہیں ہم تو ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا. تو یہ چیزیں اتنی انٹریکیٹلی، اتنی زیادہ سینٹرلائز طریقے سے انہوں نے کنٹرول کر لی ہے سب لوگوں نے، جو بھی اس کے پیچھے قوتیں ہیں، کہ سوائے اس بات کے کہ آپ اپنا کنٹرول اللہ کو دیں، اور اپنی ذات کا، یا کہنا چاہیے اپنے نفس کا کنٹرول خود لے لیں. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچتا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے سے ہی سکھا رہے ہیں، پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ یہی کنٹرول کرو، یہی سب کرو، اس کے علاوہ کچھ نہ کرو. وہ پہلے سے ہمیں ٹرین کر رہے تھے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچے کو چھوٹی عمر سے ٹرین کرو. کہہ رہے ہیں 7 سال کی عمر میں جو بھی اس کی بیسک مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا، وہ ہو جاتی ہے بچے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بتا رہے ہیں، اس کی گھر میں تربیت کرو. اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کی جب برعکس ہم نے چیزوں کو کرنا شروع کیا تو اس کے ریزلٹس بھی برے نکل رہے ہیں. یعنی کہ جو بھی دنیا کا ایک دستور ہے وہ تو ہوتا ہی رہے گا، پھر جو نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس بھی تدریج کے ساتھ رکھی ہے وہ آئیں گی آئیں گی. اس میں آپ کا کیا طریقہ کار ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ان نشانیوں کو جان لینے کے بعد بھی اگر ہم نصیحت نہیں پکڑ رہے تو بہت کام خراب ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا ہمارا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ العصر میں کیا کہتے ہیں کہ عصر کی قسم کھاتے ہیں. عصر، اور ایک زمانے کی، ہم کہہ رہے ہیں زمانے کی قسم ہے، وہ بیسیکلی عصر ہے. عصر یعنی کہ ایک خاص زمانہ ہے، اس کی قسم کھا کے کہہ رہے کہ بے شک انسان صرف اور صرف خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں
پھر عمل صالح کرتے ہیں اور حق بات کرتے ہیں، یا کہنا چاہیے حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بارے میں، اس کے تفسیر میں مفسرین میں سے ایک مفسر فرماتے ہیں کہ نصیحت لینے والے کے لیے یہ ایک واحد اکیلی صورت ہی کافی ہے. جس نے سیکھنا ہے نا اس کے لیے یہی کافی ہے، اس کو مزید اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کچھ اور نہیں ڈھونڈے گا، وہ یہ صورت پکڑے گا اور اس صورت کی وجہ سے اپنی زندگی کو پورا گزار جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری تو عادت ہو گئی ادھر بھی جھانکنا ہے، ادھر بھی دیکھنا ہے، فون میں بھی دیکھنا ہے، لیپ ٹاپ میں بھی دیکھنا ہے. بیڈ سے اٹھ کے ٹیبل پہ جائیں گے، ٹیبل پر لیپ ٹاپ دیکھیں گے. ٹیبل سے اٹھ کے صوفے پہ جائیں گے، صوفے پہ ٹی وی دیکھیں گے. پھر گھر سے باہر جائیں گے، گاڑی میں بھی کچھ نہ کچھ اسی قسم کا کچھ چل رہا ہوگا. گاڑی سے اتر کے جو بھی باہر کا آپ کا جو بھی کام ہے ادھر بھی اسی قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہوگی. یعنی کہ ڈسٹریکشنز ڈسٹریکشنز ڈسٹریکشنز. اس ویڈیو کے شروع میں ہی انہوں نے دکھایا کہ یہ جو گوٹ ہے یا یہ جو سو کالڈ بکری ہے وہ ایک جگہ پر بند ہے، اس کا صرف چہرہ باہر نکلا ہوا ہے. باقی سارے جو اس کا جسم ہے نا وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. بیسیکلی وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کر پا رہی اور وہ ایک دم سے گول 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 گھومنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہپنوسس کو سگنیفائی کر رہا ہے. آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ کو ویسے ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے. ہپنوسس سے مراد ہے کہ آپ ایک ٹرانس میں ہیں، پیچھے کوئی اور چیز کام کر رہی ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا. جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ زومبی بیہیویئر ہے. یعنی کہ اگر سب ایک چیز کھلی ہے، ایک نئی دکان کھلی ہے، سب نے وہاں جانا ہے. کچھ لوگ تو کسی کام سے جا رہے ہیں، باقی لوگ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پیچھے جا رہے ہیں، اور پھر وہ جو مجمع لگا ہے ان کو دیکھنے کے لیے باقی لوگ جا رہے ہیں کہ سب جا رہے ہیں تو ہم بھی تو دیکھے جا کر کے کیا ہو رہا ہے. یہ ہپنوسس ہے. اور کیا ہے؟ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس واقعی میں اس چیز کی انسائٹ ہوتی ہے. وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ قرآن سے آتی ہے. اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ تم میں سے بہت کم ہے جو تقوی والے ہیں، بہت ہی کم ہے. اور قرآن کے علاوہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کا واقعی میں خشیت رکھتے ہیں. تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ہم پہلے تو یہ جانتے نہیں کہ عقیدہ کیا، ایمان کیا. ہمیں اپنے بیسک فرائض کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے اور پھر اور بھی فتنے کھل چکے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ میں نے سنن ابن ماجہ کے ریفرنسز آپ لوگوں کے لیے اکٹھے کیے، اس لیے کیونکہ صحیح البخاری اور مسلم میں کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے کوٹ کر چکی ہوں، کئی بار. تھوڑا سا ڈفرینٹ کتابوں کی طرف آپ جائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اور کتابوں میں کیا کچھ کلیکشن ہے. یہاں پر ایک حدیث ہے، کچھ پاپولر حدیث جو ہم نے سنی ہوئی ہے کانوں سے، وہ آپ لوگوں کی نظر سے چاہتی ہوں میں تھوڑی گزرے اور آپ جان لیں کہ اس کی ایکچولی پلیسمنٹ کیا ہے، کہ وہ حسن ہے، ضعیف ہے یا پھر کیا معاملہ ہے. اور ضعیف بھی ہے تو پھر آخر اس کو کوٹ کیوں کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گی سنن ابن ماجہ سے، اور ٹیکسٹ کو ذرا سنیے گا غور سے کہ یہ نافع سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حدثنا محمد، رسول نے بیان کیا کہ ان رجلا اتبنا عمر فقال ان فلانا يقرأ عليك السلام قال انه بلغني انه قد احدث فان كان قد احدث فلا تقره منا السلام فاني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آگے سنیے، یکون فی امتی او فی هذه الامة مسق وخسف وقذف وذالک فی اہل القدر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا وہ آخر، یعنی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ یکون فی امتی او فی هذه الامة مسق وخسف وقذف. یہ تین چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ میں ہے اور یہ صحیح حدیث نہیں، یہ حسن ہے. ٹھیک ہے، حسن اس کا جو سٹیٹس ہے. یہ جنہوں نے بیان کی ہے حدیث وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نام بتا رہے ہیں کہ فلاں بندہ یہ چیز بیان کر رہا ہے لیکن
تم اس کو میرا سلام پہنچا دینا اگر وہ بدعتی نہیں ہے، اگر وہ کوئی انوویشنز اسلام کے اندر انٹروڈیوس کرنے والا نہیں ہے تو میرا سلام اسے پہنچا دینا، اور اگر وہ ہے بدعتی تو ہرگز میرا سلام نہ پہنچانا، ٹھیک ہے؟ میرا سلام اس تک بالکل نہیں پہنچانا۔ اب یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، بدعتیوں کے لیے ہے یہ۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں بتاؤں گا وہ بات، یعنی کہ اب میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میری امتیوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کے اوپر کیا کچھ آئے گا، یعنی کہ پوری کیا کہنا چاہیے، گلوبل جیوگرافی کی ٹرانسفارمیشن آئے گی، اور سارے کا سارا ارض جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گا اور قذف آئے گا۔ دیکھیے قذف کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ کو میں نے یہ جو سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے وہاں پر ایک چیز کا ذکر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 گریٹ لینڈ سلائڈنگز ہوں گی۔ تو قذف کو اس زمرے میں لیا جاتا ہے کہ قذف سے مراد شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان 3 گریٹ لینڈ سلائڈنگز کے بارے میں بات کی ہے۔ لینڈ سلائڈنگ کو جا کر ضرور پتہ کیجئے گا کہ کیا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میپس میں اکثر چینجز آ جاتے ہیں، یا کچھ سالوں کے بعد کچھ چینجز آ جاتے ہیں میپ میں، کہ ایک خاص ایریا ہے وہ سمندر سے نکل آیا، یا ایک خاص ٹکڑا ہے، جیسے کہ افریقہ میں ایک ایریا ہے جو کہ ابھی تقریباً ٹوٹ چکا ہوا ہے، وہ علیحدہ ہو رہا ہے، بیچ میں سے اس کے سمندر نکل کے آ جائے گا، وہ پورا جو پلیٹ ہے نا وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی کہ وہ کہنا چاہیے کہ جو زمین ہے وہ اس جگہ سے ٹوٹ کر دوسری جگہ جا کر جوائن ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی جو چینجز ہیں، جیوگرافیکل چینجز آتے ہی رہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ اس کا تعلق ہے آخری دور کی نشانیوں میں سے۔ اب یہاں پہ خسف تو ہم جانتے ہیں، نماز خسوف ہم سب جانتے ہیں نا، نماز خسوف کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتا ہے نماز خسوف کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر لفظ آیا خسف۔ نماز خسوف کب پڑھتے ہیں ہم؟ صلاۃ الخسوف۔ کسی نے پڑھی ہے یہ نماز کبھی آپ میں سے؟ محمد یوسف کہہ رہے ہیں ارتھ کوئک۔ ارتھ کوئک کیا ہے؟ یا میرے خیال سے جو آفات کی وجہ سے، میرے آفات کے وقت پڑھتے ہیں شاید۔ خوف کے وقت پڑھتے ہیں، ڈر میں۔ ٹھیک ہے، اور جس بھی چیز سے خوف لگے، کوئی بھی کسی بھی معاملے میں، مطلب کہیں جاتی ہے خوف کی نماز، جن سنت کی کتابوں میں موجود ہے نا، تو جی مطلب وہ یہ ہے کہ خوف کے وقت پڑھنے والی جو نماز ہے۔ صحیح ہے۔ تو ہم نے صلاۃ الخسوف کب پڑھی ہے؟ آپ میں سے کبھی کسی نے مسجد میں جا کے پڑھی ہے یہ نماز؟ میں نے پھر اس کی نماز سے پڑھی۔ سعد نے کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں سنی آج سے پہلے مسجد میں، تو ایٹ لیسٹ مسجد میں تو بارش وغیرہ کے یا اس دوسری وغیرہ کے لیے ہوتی ہے، اس سے ریلیٹڈ تو کبھی بھی مسجد میں اس سے ریلیٹڈ کبھی بھی نہیں ہوئی سال سے، نہ کرونا اوکے، کے وقت ہوئی۔ ہاں لیکن ہونی چاہیے تھی اگر خوف کی نماز ہے تو، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ جی جی ہاں، دیکھنے سے تو ایسے لگتا ہے یہ زلزلے آ رہے ہوں، یہ زلزلے کیا بات وغیرہ ہیں یا کچھ بھی ہے۔ صحیح، میں نے جان کر یہ لفظ بتایا آپ لوگوں کو، میں نے جان کر یہ لفظ استعمال کیا، صلاۃ الخسوف۔ اچھا چلے، یہ جو میرے خیال ہے رابعہ بول رہی تھی ابھی کہ خوف کی نماز ہے، ٹھیک ہے، بالکل خوف کی نماز ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری آفات آئیں گی۔ کون سی آفات؟ زمینی آفات، ٹھیک ہے؟ زمینی آفات میں کیا کیا آتا ہے؟ زمینی آفات میں طوفان آ سکتے ہیں، ہریکینز، ٹورنیڈوز، ارتھ کویک، یہ تمام چیزیں آتی ہیں، لینڈ سلائڈنگ، ٹھیک ہے؟ اس حدیث کو یاد رکھیے گا جو سامنے آپ لوگوں کی کوٹ کی ہوئی ہے، کہ اس کے اندر 3 لینڈ سلائڈز کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پر مینشن بھی کیا ہوا ہے، ایک مشرق میں ہوگی، ایک مغرب میں ہوگی، اور ایک عرب میں ہوگی، صحیح ہے؟ یہ آخری
سوری آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کا مقصد ہے تاکہ آپ لوگ کچھ ایسی حدیثوں سے بھی گزرے جو آپ نے پہلے تو کبھی سنی نہیں تھی، لیکن وہ بہت اہم حدیثوں میں سے حدیث ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میری امت کے جو اگلے دور کے لوگ ہیں، بیسیکلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے کہ وہ ان 3 چیزوں سے گزریں گے. یہ کون سی ٹرانسفارمیشن؟ یہ جیوگرافیکل ٹرانسفارمیشن ہے. پھر ارتھ کا کولیپس ہونا. اب جا کر دیکھیے گا کہ افریقہ کا جو کانٹیننٹ ہے، ابھی ریسنٹلی زیادہ سال نہیں ہوئے، یہ ابھی ہو رہی، ابھی اس چیز کو پورا ہو جانے میں اور بھی سال لگیں گے، لیکن وہ بیچ میں سے جو کریک آ گیا نا وہ اچھا خاصا ہے. قذف کے بارے میں کہا گیا، محدثین لکھتے ہیں کہ قذف سے مراد یقیناً یہ وہی لینڈ سلائیڈز ہے. خسوف کا مطلب ہے تقریباً، آپ خسوف کو کہہ سکتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایکلپس، سولر ایکلپس یا لونر ایکلپس ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں ایکلپس کو؟ گرہن، سوری، چاند گرہن اور سورج گرہن. کیا آپ لوگوں نے یہ حدیث تو سنی ہے نا کہ آخر کے زمانے میں یہ بہت کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں صحیح حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث جو بیان کی، اس کے بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حدثنا ابو مصعب حدثنا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم عن ابی حازم بن دینار عن سہل ابن سعید. اب اتنا سارا ریفرنس پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے کوئی، ابھی آپ کو بتاتی ہوں اس کے اینڈ میں. انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون فی آخر امتی خسف و مسق و قذف. خسف ہوگا، مسق ہوگا اور قذف ہوگا. ٹھیک ہے، یہ الفاظ کتنے انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں نا سننے میں. یہ حدیث یاد ہونی چاہیے آپ لوگوں، اس لیے کیونکہ اس کے تقریباً 5 لفظوں پر یہ حدیث محیط ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میرے آخر کے دور کے جو لوگ ہیں، میری امتیوں میں سے آخری والے جو ہیں نا، ان کو یہ 3 چیزیں فیس کرنی پڑے گی کہ زمین ٹوٹ جائے گی، زمین یعنی کہ نیچے سے ہی ٹوٹ جائے گی، اور کہ بڑے بڑے چینجز آئیں گے جس کو کہتے ہیں مسخ. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پورے کا پورا شہر تباہ ہو گیا یا پورا کنٹری ہی تباہ ہو گیا، یہ ایک نیا کنٹری نکل آیا، ایک نیا آئی لینڈ نکل آیا. یہ ٹرانسفارمیشن ہے. اور قذف یاد رکھیے گا، لینڈ سلائڈنگ کو کہتے ہیں. پھر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ. اور عبداللہ جی یہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حدثنا نصر ابن علی الجحدمی حدثنا ابو احمد حدثنا بشیر ابن سلمان اور عن سیار عن طارق عن عبداللہ سے. یہ عبداللہ اکثر آپ کو جو ہے نا عربی ٹیکسٹ میں ملے گا، یہ عبداللہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ عبداللہ ہوتا ہے بیسیکلی جب بھی آپ عربی میں پڑھیں گے. تو یہ یہاں سے یہ پورے سارے راویوں کی چین آپ کو نظر آئے گی، جس سے پتہ چلنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ آخر یہ صحیح ہے، ضعیف ہے یا نہیں. ان راویوں کی چین میں سے کوئی اگر ایسا شخص ہو جو کہ ضعیف حدیث بیان کرنے والا ہو، تو پھر وہ حدیث بھی ضعیف ہو جاتی ہے، چاہے کتنی یہ امپورٹنٹ حدیث ہو. ٹھیک ہے، یہ ہے مقصد اتنی ساری چیزوں کو، اتنے سارے ناموں کو کہنا. اور آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف دین یا پراپر ایٹیکیٹس آف لرننگ دین میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ بین یدی الساعہ مسق و خسف و قذف. آپ میں سے جو تجوید کے اسٹوڈنٹ ہیں میرے ساتھ، ان کو تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کون سے لیٹرز بول رہی ہوں، لیکن جو تجوید کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ just before the hour comes there will be transformations, the earth collapsing and قذف. اب اس حدیث میں قذف کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے مراد throwing of stones ہے، perhaps as a means of punishment. اس کو بہت غور سے سنیے گا. اور پھر وہ آگے محدث لکھ رہے ہیں کہ شاید یہ لینڈ سلائڈ سے بھی ریفر کرتی ہے.
لیکن قذف سے مراد ہے پتھروں کا پھینکا جانا سزا کے طور پر. آپ بتائیے پتھروں کا پھینکا جانا سزا کے طور پر کیا ہے؟ یہ کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ آج کل کے دور میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ پتھر پھینکے جا رہے ہیں زمین پر، یعنی کہ ارتھ کی طرف؟ ہاں جی بتائیے، کس نے سنا ہے؟ کسی نے بھی نہیں سنا؟ اچھا آپ لوگ سب میم مسلمان ہیں؟ میٹیورس وغیرہ، ہاں جی ہاں جی، بولیے میم بولیے دوبارہ بولیے. میٹیورس میم میٹیورس وغیرہ جو آتے ہیں آسمان سے، وہ جی بھی تو پتھر ہی ہوتے ہیں، میٹیورس پتھر ہوتے بڑے تو چھوٹے. یہاں عمر نے بھی لکھا ہے میٹیورائٹس. جی صحیح ہے. میٹیورس کیا ہوتے ہیں؟ شافیہ شہاب بتائیے. ثاقب ٹائپ نا، شہاب ثاقب اس طرح تھا پہلے ایک وہ پتھر، اس طرح سے کچھ پتھر جو ہیں فلا سے اٹھتے ہیں ستاروں سے، وہ ہوتے ہیں شاید یہ میٹیورائٹس اچھا اچھا، آپ نے کہا شہاب ثاقب. ٹائپ نا ٹائپ کیا. ہاں ہاں، نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا جو کراس ریفرنسنگ اپنی مینٹل ریفرنسنگ چل رہی ہے وہ اچھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے صحیح جو لفظ ہے وہ یہی ہے میٹیورس، یا ہم کہتے ہیں میٹیور شاور. ابھی پتہ ہے کیا، ہر دوسرے مہینے یا ایک ہی مہینے میں 2 مرتبہ یہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی طرح سے وہ ایک کہتے ہیں نا بڑا جھٹکا لگنے سے بڑا جرک نہیں لگتا ارتھ کو، لیکن ہو رہا ہوتا ہے مسلسل. کیا یہ حدیث سے ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ نشانی پوری ہو گئی ہے؟ کیا اس حدیث سے ایسا نہیں لگ رہا کہ شاید ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میری امتی کے لوگوں کے جو آخر دور کے لوگ ہیں، یا آخری والے جو امتی ہیں میرے، یہ وہ ہیں؟ تو کیا اگر ہم آخری امتیوں میں سے ہیں تو کیا ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے؟ کیا ہمارا ایمان کم ہونا چاہیے آخری امتی کے طور پر، یا ہمارا ایمان زیادہ ہونا چاہیے؟ سوچئے ذرا، کیا ہونا چاہیے؟ آج کل چھوٹے بچوں کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے، میٹیورائٹس یا میٹیورس کا ایک تو بڑا ہی انٹرسٹنگ فینومینا ہے. پھر یہ کہ ہر بار دنیا ختم ہوتے ہوتے رک جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اینگل ڈیفلیکٹ کر دیتے ہیں، نہیں آتا پھر. اور اگر ہم حدیثوں کی روح سے دیکھیں تو شاید یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ کچھ نیک لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، ورنہ یہ بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا ہر حوالے سے. ایٹموسفیئر، آپ کی کلائمیٹ، آپ کا جیوگرافیکل جو بھی سیٹنگ ہے، ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی. اب جا کر اس کو سرچ کیجیے گا، ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث میں نے پڑھنی ہے جو سننے میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سنی ہوئی ہے، لیکن دماغ میں بٹھا کے رکھیے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے سنن ابن ماجہ کی. سنن ابن ماجہ کیا ہے یہ فرائیڈے کے سیشن میں بتاؤں گی، سنن کیا ہوتا ہے اور دیگر احادیث کے لیولز کیا ہوتے ہیں. لیکن یہ ضعیف حدیث ہے. اب ذرا حدیث سنیے گا. یہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، انس بن مالک سے یہ مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میرے امتی 5 الگ الگ دور سے گزریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میرے پہلے یا شروع کے دور کے جو لوگ ہیں وہ 40 سال تک تقریباً نیکی اور تقوی والے رہیں گے، نیکی اور تقوی والے لوگ ہوں گے. پھر ان کے بعد جو آنے والے ہوں گے وہ تقریباً 120 سال ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے رہیں گے اور رشتہ داری نبھاتے رہیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹائز آف کنشپ، وہ نبھاتے رہیں گے. پھر وہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں وہ 160 سال تک تقریباً ایک دوسرے کو یعنی کہ ایک دوسرے پر اپنی پیٹھ کر لیں گے. کہنا چاہیے کہ کنشپ کے ٹائز توڑ دیں گے یا صلہ رحمی کرنا چھوڑ دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، رشتہ داریوں میں بھی اور ہمسائے گیری اور دیگر اور معاشرتی معاملات میں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کے بعد حرج کے بعد حرج،
حرج کے بعد حرج ہوگا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ النجا النجا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یہ لیکن ضعیف حدیث ہے. ٹھیک ہے، ضعیف حدیث کیوں کہ یہاں پر اس پہ ایک نریٹر ضعیف تھا بس. حرج سے مراد ہے کلنگز. ٹھیک ہے، پلینٹی آف کلنگز کو حرج کہتے ہیں، اور ہم سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں. حرج والی یہ جو حدیث ہے یہ بڑی مشہور ہے. اب اس حدیث سے تو باقاعدہ پورا ٹائم لائن سیٹ ہو گیا کہ رائٹرز تو نہیں ہے، یہ 40 سال تو نہیں چل رہے، وہ 120 سال بھی نہیں چل رہے کہ ایک دوسرے کو صلہ رحمی دکھا رہے ہو. ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے نانا نانی لوگ تھے وہ. تو اس کا مطلب ہے یا تو ہم اس والے میں سے، یہ جو تھرڈ والی کیٹیگری ہم اس میں سے ہیں، یا تو فورتھ والی کیٹیگری میں سے ہیں جو ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے، کہتے تم نے نہیں کیا میں بھی نہیں کروں گا. یا تو پھر لاسٹ والی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا اس کے بعد ثم الحرج الحرج، اور پھر آگے کہا النجا النجا، کہ بچو اس سے نجات پاؤ، بھاگو اس سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ حرج کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ یا کثرت سے ایک دوسرے کو قتل کرنا ہی ہے، جو کہ ہمارے لیے آج کل بہت کامن ہے. اگر جنگ نہیں ہو رہی نا تو نارمل قتل ہی ہوئے جا رہے ہیں، ویسے ہی لوگ قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، گھر میں قتل شروع ہو جا رہی ہے. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. اگر ضعیف بھی ہے تو ڈرانے کے لیے کافی ہے. ہم پہلی کیٹیگری میں بھی نہیں ہیں، ہم دوسری کیٹیگری میں بھی نہیں ہیں، اور ہم شاید تیسری کیٹیگری میں بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ لاسٹ کی کیٹیگری کو پڑھنے کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ لاسٹ کیٹیگری چل رہی ہے. ایسا ہی ہے، یہ حدیث تو سب نے سنی ہے نا. لیکن جتنی ٹائم لائن اس حدیث میں بتائی گئی ہے یہ ٹائم لائن نہیں بتائی کسی نے، کیونکہ اکثر جب حدیث بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہارڈلی ایسے لوگ ہوتے ہیں سوائے پراپر اسٹوڈنٹ آف دین کے، ہارڈلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بیان میں آتے ہیں سننے کے لیے، کسی درس میں آتے ہیں، ان کو ڈیٹیلز نہیں چاہیے ہوتی. لیکن ہم تھوڑا سا پیٹرن آف ایجوکیشن یا لرننگ کے طور پر چل رہے ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کوٹ کر رہے تاکہ آپ کل کو آپ بھی کوٹ کرنے کے لائق ہوں، آپ کو یہ کچھ ٹرمز پتہ ہو، یا پھر اگر آپ اپنی سرچ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ٹرمز پتہ تو ہو کہ آپ نے سرچ کیا کرنا ہے. گوگل یا چیٹ جی پی ٹی پہ جانا ہے تو لکھنا کیا ہے معلوم تو ہو آپ کو کہ کیا لکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک ٹرم لکھی اور وہاں پہ سارا عیسائی مذہب کا سب کچھ کھل گیا، کیونکہ سب سے بڑا مذہب کون سا ہے؟ عیسائیوں کا مذہب ہے. لہٰذا یہ کم سے کم ضرور جان لیں کہ ڈفرینٹ لیولز آف حدیثیں یا ڈفرینٹ کلیکشن آف حدیثیں کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ میں اس آنے والے تھرسڈے اور فرائیڈے کے سیشن میں، مارننگ کے سیشن میں بتاؤں گی. اچھا جی، یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو آپ کے سامنے میں نے ابھی رکھی ہے. اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے چاہتی ہوں کہ میں پڑھ دوں. اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے لیکن سنیے گا کیونکہ ٹائم لائن کی بات ہو رہی ہے، اور ہم پچھلے تقریباً 4 ہفتوں سے ٹائم لائن کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹائم تقریباً کتنا رہ گیا، کیونکہ اس سے ہمیں ایک بہت گریٹ زیل آف موٹیویشن ملتا ہے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے پاس اتنا وقت ہے تو ہم یہ کر لیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا پش ملے، دھکا ملے. تو یہ بھی انس بن مالک سے روایت ہے کہ ابو قتادہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو کم سے کم والے سائن ہیں یا چھوٹے سائنز جو ہیں، یعنی کہ قیامت کے جو سائنز ہیں، یہ کتاب الفتن میں پڑھ رہی ہوں نا آپ لوگوں کے سامنے، جو چھوٹے والے سائن ہیں وہ اب سے 200 سال کے بعد آ جائیں گے. اور اس کا ٹیکسٹ کیا ہے؟ اس کا ٹیکسٹ کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآیات بعد المئتین، الآیات نشانیاں، بعد کا مطلب ہے آفٹر، المئتین، میہ کہتے ہیں 100 کو، اور مئتین آپ جانتے ہیں کہ جب یانون لگا دیتے ہیں زبر کے ساتھ تو پھر وہ 2 کو سگنیفائی کرتا ہے. تو اگر 100 کی بات میہ ہے تو 200 مئتین بن جائیں گے، یعنی کہ نشانیوں کے بعد، یہ جو نشانیاں ہیں یہ 200 سال کے بعد آئیں گی. کون سی نشانی کی بات ہو رہی ہے؟ چھوٹی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے. اب جس وقت یہ بیان کی گئی ہے حدیث، اگر یہ ضعیف بھی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہے اس اعتبار سے، اس زمانے کے 200 سال کے بعد. اور ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں، چلے یہ سوال کر لیتی ہوں میں آپ سے
کہ جب ہم نے شروع کے سیشنز کیے تھے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایسی کیا نشانی تھی جو اینڈ آف ٹائم کو مارک کرتی ہے، یعنی کہ اسٹارٹ آف دا اینڈ آف ٹائمز کو کون سی نشانی تھی جو مارک کرتی تھی؟ ہم نے پڑھا تھا نا، کس کو یاد ہے؟ سعد، آپ کو نہیں یاد؟ میں سوچ رہا ہوں اسٹارٹ جو کرتی ہے سارے اینڈ آف ٹائمس کو. جی عمر نے کہا کہ ارائیول آف امام مہدی. اچھا، میں آپ کو سب کو بتا دوں، ہم ابھی تک امام مہدی کی طرف نہیں آئے. امام مہدی یا ان سے ریلیٹڈ کوئی حدیث بھی میں نے قصدن شیئر ہی نہیں کی ابھی تک، نہ ڈسکس کی ہے. ہم نے ان کی نشانی کو ابھی تک ڈسکس نہیں کیا ہے. اچھا اب کیونکہ یہ ذکر آئی گیا تو میں بتا دیتی ہوں کہ امام مہدی کو اس لیے نہیں ڈسکس کیا کیونکہ اس سے پہلے کی بہت میجر اور چیزیں ہیں. سارے فتنے جو ہیں امام مہدی سے پہلے ہیں. امام مہدی تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے. امام مہدی ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، فتنے ختم ہو جائیں گے. ہم پڑھ رہے ہیں فتنے، ٹرائلز آف دا اینڈ آف ٹائمز. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینڈ آف ٹائمز کی ایک بہت بڑی نشانی آپ کو قرآن کی آیت سے بتائی تھی. قرآن کی آیت اس بات کو بتا رہی تھی ایک نشانی ہے جس کے ظہور کے بعد یہ سورج کا بات جو نا، سورج کا جو اخراج ہے وہ ایسٹ سے جو ہے نا اپوزٹ ڈائریکشن سے ہوگا. یہ لاسٹ کی نشانی ہے. یہ تو سب سے آخری ہے نا، یہ تو قیامت سے پہلے کی ہے. اچھا اس میں جو دوسرے جو چھوٹے سائنس تھے نا، وہ فرات کا خوب جاننا اور اس طرح والے جو سائنس تھے ان کا پورا ہونا تھا نا میرے خیال سے. تو وہ اسمال سائنس میں شاید وہ چیزیں آ جائیں گی. سارے سائنس مجھے ابھی یاد نہیں ہے لیکن پھر بھی جو کچھ ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ. اور کون تھا ہمارے ساتھ؟ یہ سب تو ماشاءاللہ جتنے بھی اس وقت موجود ہیں یہ لوگ تو تھے ہی. ہو سکتا ہے وجیہ کو یاد ہو. وجیہ ہے ابھی تک؟ ہاں، کہ شروع کے سیشنز میں نے کیا بتایا تھا کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اینڈ آف ٹائم شروع ہو گیا، کیونکہ قرآن خود اس چیز پر تصدیق کر رہا تھا. عمر یوسف نے چیٹ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے، کیونکہ حضور صلی The اللہ علیہ passage of prophet، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، یہ چیز تو ہے ہی، لیکن جو میں نے شیئر کی تھی میں وہ بتا رہی ہوں. اچھا چلے ہم اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں ریوائز. قرآن کے اندر آیت ہے کہ جس وقت یہ جو نشانی ہے فرعون کی لاش کی، یہ جب ہم دنیا کے سامنے نکال دیں گے. جی فرعون کی لاش، وجیہ نے لکھا. بالکل بالکل، بارک اللہ فیک، ویری گڈ ویری گڈ. مجھے بالکل میرے دماغ نے کیوں کہا کہ وجیہ کو یاد ہوگا، اس لیے کہ وجیہ تو بہرحال تھی پہلے سیشنز میں بھی. جی بالکل یہی بات ہے. آپ وجیہ کی سسٹر ہیں؟ اوکے، وجیہ کی سسٹر ساتھ کون ہے؟ جی سنبل. اچھا جو سنبل آتی ہے ہمارے پاس وہ آپ سوری ان کی سسٹر ہے وہ. اوکے جی جی اوکے، ویری گڈ. اچھا جی بالکل صحیح، یہی جواب تھا کہ جس وقت فرعون کی لاش ملنی ہے تو وہ اٹ مارکس دا اینڈ آف ٹائمز کی بگننگ. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ اپنے دماغ میں یاد کر لیں، جا کر اس کو سرچ کر لیجئے کہ یہ کب ملی تھی. اس کو کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے؟ جی نہیں، اس کو کم سے کم بھی 150 سال ہو گئے. اور اب وہ انہوں نے لوگوں کو شو کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، لوگوں کو دکھا رہے ہیں وہ. اور یہ نشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نشانی آخر کے دور کے لوگوں کے لیے، یہ نشانی ہم نے بچا کر رکھی ہے، اور یہ جب نکل آئے گی باہر تو اس کا مطلب ہے کہ اب اینڈ آف ٹائم شروع ہو گیا. یا جو لوگ جنہوں نے اس نشانی کو دیکھ لیا وہ آخری دور کے لوگ ہیں. اب یہ آخری دور 400 سال رہے گا، 500 سال رہے گا، 1000 سال رہے گا، وی ڈونٹ نو. لیکن آج آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں اور اس کو کلوز کرتی ہوں کہ ایک سائنٹسٹ ہے، اس کی ریسرچ کے مطابق وہ اتنا زیادہ زور کا کہتے ہیں نا زوردار کلیم کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ کلیم کر رہا ہوں، میں اپنی اس تھیوری پہ کھڑا ہوں، چاہے کتنے بھی لوگ آئیں، کتنے ہی اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. وہ کہتا ہے کہ زمین کی اس گیلیکسی میں، یہ جو زمین یعنی کہ ارد ہے جس میں کہ لائف ہے،
اس زمین کی ایج اس نے تعین کی ہے کسی طریقے سے. اس نے کہا کہ اس کی ایج 7,000 سال ہے، بس اس کے بعد یہ سسٹین نہیں کرے گی. تو ناؤ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 7,000 سال میں سے کتنی گزر گئی ہے، اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ کتنا رہتا ہے. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس وہاں سے اس کی ایج کیلکولیٹ ہونا اسٹارٹ ہوگی نا. تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اگر بیکورڈ چلیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے وہ تقریباً 1500 سال کے ڈفرینس پہ آ رہا ہے. تو مطلب 1400-1500 سال جو ہے وہ 1400 ایئرس کے ساتھ ایڈ کر کے ایک رف ایج جو ہے وہ ابھی کی سمجھ آ جاتی ہے. اب آپ نے جو 7000 ایئرس بولا وہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کسی حدیث کے اس میں سے کہہ رہی ہیں یا کہیں کسی جگہ حوالہ ہے کوئی، تو وہ ذرا پلیز بتائیے گا کہ اس کی لاش کے 7,000 سال پورے ہونے پر جو ہے وہ اس کا ظہور ہونا ہے. تو یہ 7000 کا فگر آپ نے کہاں سے بولا ہے مس؟ تو میں بتا دیتا ہوں. جی میں نے کہا وہ بتا دیتے ہیں، ایک منٹ کسی جی سے میوٹ ہوئی ہیں، وہ ہم، میوٹ ہوئی ہیں اس وجہ سے. تو ویسے مطلب اگر ہاں جو واقعہ ہے اور ڈوبنے کا وہاں سے اگر ہم دیکھیں، اب اس میں مسئلہ یہ بھی نہیں پتا کہ جو ہمیں لاش ملی ہے وہ کون سے والے فرعون کی ہے، وہی والا جی فرعون ہے. اور یہ والی بھی ایک چیز ہے. دوسرا تقریباً 3000 بن رہے ہیں، 2900 یا 3000 کر کے کچھ بن رہے ہیں سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پلس. سے لے کے ابھی تک. ہاں عمر یوسف نے لکھا کہ سائنٹسٹ نے کہا ہے، جو میم نے بھی کوٹ کیا نا، وہ یہ لکھا تھا کہ میم نے بھی یہی بتایا کہ سائنٹسٹ نے کوئی چیز کہی ہے. صحیح ٹھیک ہاں سائنٹسٹ نے کہی ہے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے، وہ تو ریسرچ کرتے ہیں کہ ہڈیوں پر یہ کتنے سال پرانی ہڈیاں ہیں، یہ تو اس طرح کی چیزیں. لیکن جب یہ فرعون کی لاش ملی تھی نا، تو وہ چیزیں بھی، وہ وہیکلس بھی ملے تھے جن پہ وہ ٹریول کر رہے تھے اور حضرت موسیٰ کا پیچھا کر رہے تھے. تو مطلب یہ پوری ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے، اور وہ کافی چیزیں انہوں نے باہر نہیں بھی نکالی وہاں سے، وہ ادھر ہی سمندر بر دی ہیں چیزیں کافی حد تک. لیکن جو نکالی ہے وہ فرعون کی لاش نکالی ہے مینلی تو، اور باقی چیزوں کے پکچرز وغیرہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، اگر وہ ان کو ہم سرچ آؤٹ کرتے تو ہمیں مل جاتی ہیں پھر. لیکن وہی بات ہے کہ یہ اچھا فرعون وہی تھا کہ نہیں تھا کے اوپر بھی ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ انڈائریکٹلی تو وہی تھا جس سے موسیٰ کی کہہ لیں کہ بات چیت تھی، لڑائی صحیح. تھی. جی ربیہ. اچھا اور 7000 میرا وہ جو اس ہے کی وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. یہاں پر کون بول رہا ہے؟ یوشا کی آواز کیوں لگ رہی ہے مجھے؟ ربیہ ربیہ سوری، مجھے لگا یوشا بھی ہے. اچھا ٹائم اچھا میں الیپس. 7000 ایئرس پہ تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی تھی. 7000 ایئرس جو آپ نے بولا وہ اس کارپس کی ایج کے بارے میں بولا نا. مجھے ایسا لگا آپ نے بولا کہ قیامت کا جو ظہور ہے اس سے اس کو کنیکٹ کیا ہے، ایسا تو نہیں نا؟ میں اس دوبارہ پہ کہیے گا، میں قیامت یہ کا ظہور ہے؟ 7000 ایئرس کا جو فگر تھا جی جو جی. کہ مجھے بعد میں انہوں نے کلیئر کر دیا تھا کہ جو ہے وہ اٹ از کمنگ فرام دا ڈسکورر یا جو آرکیولوجسٹ ہیں یا جو بھی ہیں، تو وہاں سے یہ وہ یہ سائنٹسٹ ہے تھیوری آ رہی نارمل ایک یہ جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسکیٹولوجی جو لوگ پڑھتے ہیں نا، اس کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کرونولوجیکل آرڈر بھی چیک کرنے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے. تو اس کے اندر وہ بالکل. ہمارا ایج کاؤنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور ایک نہیں بہت سارے طریقے ہیں. ان میں سے ایک ہاں طریقے سے کہا کہ 7,000 سال میں کہتا ہوں کہ ہے. اب ادھر جا کے آپ ذرا سرچ کریں، آپ لوگوں کو بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں پتہ چلیں گی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ 7,000 سال اب رہ گئے ہیں یا ٹوٹل اتنے رہ گئے ہیں. یعنی کہ ٹوٹل شروع سے لے کے آخر تک، اگر آپ شروع سے آخر تک دیکھیں تو 7,000 سال تو اس سے زیادہ گزر چکے ہیں. آدم اور ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو وقت گزرا ہے وہ 7,000 کا ہی گزرا ہے تقریباً.
لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کرنا ہے ایز اے مسلمان یا مومن، اگر چیک کرنا ہے کچھ، تو آپ نوح کے طوفان کے بعد معاملات دیکھیے گا. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور یہ ٹاپک تو بہت ہی ورسٹائل اور انٹرسٹنگ ہے ہی، لیکن یہ ٹاپک انٹرسٹنگ میں بتاتی ہوں میرے لیے کیوں ہے، اور اب سب کے لیے بھی ہونا چاہیے. کیونکہ یہ وہ واحد ٹاپک ہے جس میں جیسے آپ سرچ کرتے جائیں گے آپ کو سچائیاں ملتی جائیں گی. یعنی کہ آپ کی جو تھیوری ہے نا وہ ثابت ہوتی جائے گی. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ تھیوری ایز اے مسلمان ہمارے قرآن یا حدیث پر بیسڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ آگے جائیں گے، یہ اسٹیپنگ سٹون ہوگا آپ کے لیے. اور اس لیے بھی کہ اس سے ایمان تو بڑھے گا ہی، آپ اس سے بچیں گے بھی، آپ آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں گے اور اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. تو میں اس کو آج یہاں پر کنکلوڈ کروں گی انشاءاللہ. کوشش کریں گے اگر آگے آنے والے دنوں میں رمضان کے بعد اگر ہمیں شاید 2 ڈیز بھی کرنا پڑے تو ہم کریں گے، بٹ ہمارے پاس فی الحال تو ٹائم نہیں ہے. جس پیس پہ ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ بنا رہے گا، اور آپ لوگ سرچ بھی اچھے سے کریں گے. ان ساری چیزوں کو سرچ کریں، کراس چیک کریں جا کر، حدیثوں کو بھی دیکھیے جا کر، اور اپنا وقت ان چیزوں میں گزاریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور آپ دوسروں کے لیے بھی بالکل نافع تبلیغ کے باعث بنے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.